نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کو اور آپ کو یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ ہر چیز کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، عزتوں کا دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے والی ذات صرف میرے اللہ رب العزت کی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر میں اور آپ ہم دونوں اگر ایک بات پر غور کریں گے، ایک چیز پر غور و فکر کریں گے، تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں سب سے پوتر زمین، سب سے مبارک زمین، سب سے اچھی زمین کون سی ہے اس دنیا میں۔ یہ دنیا بہت پھیلی ہوئی ہے، لاکھوں کروڑوں میل، مشرق مغرب، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ جیسا کہتے ہیں نا، ویسے مشرق مغرب شمال جنوب، بہت بڑی زمین ہے اس دنیا کی۔ ان پوری زمینوں میں سب سے افضل زمین، سب سے مبارک زمین، سب سے اچھی زمین، سب سے پوتر زمین اگر کوئی ہے تو وہ مکہ کی زمین ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ مکہ کی زمین بہت ہی مبارک ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ مکہ کی زمین ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں ہم کو مکے کی زمین میں ہم کو کعبہ نظر آتا ہے، مکے کی زمین میں ہم کو زمزم کا کنواں نظر آتا ہے، مکے کی زمین میں ہم کو صفا پہاڑی نظر آتی ہے، مکے کی زمین میں ہم کو مروہ پہاڑی نظر آتی ہے، مکے کی زمین میں ہم کو حجر اسود نظر آتا ہے، مکے کی زمین میں ہم کو حج نظر آتا ہے، مکے کی زمین میں ہم کو عمرہ نظر آتا ہے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ مکے کی زمین، جو مکے کی زمین ہے، وہ ساری دنیا کی زمینوں میں سب سے اچھی زمین ہے، سب سے مبارک زمین ہے، سب سے پوتر زمین ہے۔ وہیں دوسری طرف کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ مدینے کی زمین بہت ہی مبارک ہے، جسے ہم مدینہ کہتے ہیں، جسے ہم منورہ کہتے ہیں، جسے ہم میمونہ کہتے ہیں، جسے ہم طیبہ کہتے ہیں۔ مدینے کی زمین بہت ہی مبارک زمین ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب ہم مدینے کی زمین کو دیکھتے ہیں تو ہم کو احد پہاڑ نظر آتا ہے، مدینے کی زمین کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو مسجد نبوی نظر آتی ہے، مدینے کی زمین کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو ریاض الجنہ نظر آتا ہے، مدینے کی زمین کو ہم جب دیکھتے ہیں تو مدینے کی زمین میں ہم کو جنت البقیع نظر آتا ہے۔ تو مدینے کی زمین بہت ہی مبارک زمین ہے۔ اب علماء کے بیچ میں میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ اس دنیا میں سب سے اچھی زمین، سب سے مبارک زمین، سب سے پوتر زمین اور سب سے عظمت رکھنے والی زمین وہ زمین ہے جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے، جسد اطہر ہے۔ وہ زمین کا وہ ٹکڑا پوری دنیا میں ساری زمین کے ٹکڑوں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اور فتویٰ عالمگیری میں یہ بات کہی گئی کہ زمین کا وہ جو ٹکڑا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہے، جسم مبارک ہے، وہ ٹکڑا ساری زمینوں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کا بندہ، جو کوئی انسان مکے کی زمین میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 رکعتوں کے برابر ثواب عطا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینے کی زمین پر اگر کوئی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی، وہاں پر اگر کوئی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 25,000 نمازوں کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ یہ 3 جو زمین ہیں، مکے کی زمین، مدینے کی زمین اور بیت المقدس، یہ 3 زمین ساری دنیا میں سب سے افضل ہے۔ اور یہ 3 زمین کے بعد
پوری دنیا میں، پورے کائنات میں، پوری زمینوں میں سب سے افضل زمین، سب سے مبارک زمین، سب سے پاکیزہ زمین اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ کیسا آپ ہندوستان کی زمین کو آپ اتنا دعوے کے ساتھ کیسا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، میں آپ کو دلیل پہ دلیل اتنی دلیل میں آپ کو دوں گا، آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے کہ ہاں یہ ہندوستان کی زمین کتنی مبارک زمین ہے، کتنی مبارک زمین ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم کے اوپر میں بات کرتا ہوں کہ حضرت آدم، ہم اور آپ دونوں جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، پھر جنت سے نکالے گئے، بہت لمبا واقعہ ہے، وہ واقعے پہ نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو پروف دے رہا ہوں، میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں قرآن سے۔ حضرت آدم کہاں تھے؟ جنت میں تھے۔ اللہ کیا فرمائے؟ وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت ہے، کھاتے رہو، گھومتے رہو، پھرتے رہو، بس ایک دانے کے قریب مت ہونا۔ حضرت آدم وہ دانے کے قریب ہو گئے، اللہ فرمائے اب میں تمہیں جنت میں نہیں رکھوں گا، اب تمہیں دنیا میں جانا ہوگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، جب انہوں نے پہلا قدم رکھا، جب دنیا میں جو قدم رکھا تو وہ جہاں پر جو قدم رکھے تھے اس جگہ کا نام تھا سرنگیت، آج جس کو ہم سری لنکا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں ہندوستان کی زمین پھیلی ہوئی تھی، وہ سرنگیت جو سری لنکا میں ہیں، سری لنکا میں ہیں، اور وہاں سری لنکا میں ایک علاقہ ہے کولمبو، وہاں پر ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کے اوپر آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کی نشان ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں اپنا قدم رکھے تو وہ پہلا قدم ہندوستان کی زمین پر تھا۔ ہندوستان بہت پھیلا ہوا تھا، سری لنکا اس وقت نہیں بٹا تھا، تو پہلا قدم حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان کی زمین پر رکھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے تو اپنے ساتھ جنت کے کچھ پتوں کو لے کر آئے، جنت کے پتے آپ کے ساتھ تھے، تو اللہ کا حکم ہوا یہ پتوں کو بچھا دو، یہ پتوں کو فلاں زمین پر بچھا دو۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ یہ جانتے ہیں، آج یہ ہم کو بات ماننی ہوگی، آج ہم دیکھتے ہیں کیرلا ہو، مدراس ہو، آسام ہو، جہاں جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے پتوں کو بچھایا، اللہ نے وہاں سے خوشبو کو بنا دیا۔ آج ساری دنیا میں عود، اگر سب سے بھاری عود، سب سے فیمس عود اور سب سے اچھا عود اگر کہیں پر ہے تو وہ ہندوستان سے ہے۔ ہندوستان کی زمین سے جو عود نکلتا ہے وہ پوری دنیا میں سب سے اچھا عود ہے۔ لوگ آج سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں سے عطر منگاتے ہیں، وہاں سے کہتے ہیں کہ عود لے کر آئیے، عود کا عطر ہم کو چاہیے، عود لے کر آئیے۔ یہ عود تو یہیں سے جا رہا ہے، یہ عود یہیں سے جا رہا ہے۔ وہاں مدینہ کے لوگوں کو آپ پوچھئے، مکہ کے لوگوں کو پوچھئے، آپ جو وہاں لبھان جلاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو آپ پوچھئے وہ عود جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ کون سا عود ہے، تو وہ کہیں گے عود ہندی ہے، سندل ہندی ہے، جو سندل یوز کرتے ہیں وہ سندل ہندی ہے۔ وہ یہاں ہندوستان کی زمین کی، ہندوستان کی دھرتی کی، وہ یہاں سے عود جاتا ہے۔ تو یہ اتنی مبارک زمین ہے، تو یہ زمین وہ زمین ہے جس نے جنت کو چھوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ زمین وہ زمین ہے جو جنت کو جس نے چھوا ہے۔ اللہ نے جیسے حکم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے پتے بچھائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے، ہند سے مجھے خوشبو آتی ہے۔ یہ ہو گئی پہلی دلیل۔ دوسری دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، ایک بہت بڑے اللہ کے نبی، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھے، جب ان کی قوم ان پر ظلم کر رہی تھی، پھر اللہ کا حکم ہوا کشتی میں بیٹھے، آپ نے پہلے بھی واقعہ سنا ہے مجھ سے۔ تو جب وہ کشتی میں بیٹھے تو دعا پڑھے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ مجریہا، یہ پڑھ کے دعا پڑھ کے جو ہے کشتی میں بیٹھ گئے۔ 7 دن 7 رات کشتی چلتی رہی، اور چلتے 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 ایک پہاڑ کے پاس آ کر رکی، اور اس پہاڑ کا نام تھا جودی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تحقیق کیجئے، وہ جو جودی پہاڑ ہے، ایودھیا میں جو پہاڑیں ہیں وہاں پر ایک پہاڑ کا نام ہے جودی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں جا کر رکی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے قدم بھی جو ہے اس زمین پر آئے۔
حضرت آدم علیہ السلام کے قدم ہندوستان کی زمین پر آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پہاڑ سے ٹکرائی تھی، جودی، جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کے بعد پھر وہ وہاں سے جو آئے تو وہ ہندوستان کی زمین پر آئے۔ اسی طریقے سے ایک اور نبی حضرت شیس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام کی قبر مبارک، مزار ضلع فیض آباد میں حضرت شیس علیہ السلام کی، یو پی کے ضلع فیض آباد میں جو ہے حضرت شیس علیہ السلام کی مزار ہے۔ تو یہ ہم آپ غور کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، ان کی قبر مبارک حضرت شیس علیہ السلام کی قبر ہندوستان میں، حضرت آدم علیہ السلام کے قدم پہلے پڑے تو ہندوستان میں، حضرت نوح علیہ السلام کے قدم ہندوستان میں۔ اتنی مبارک زمین ہے یہ، اتنی مبارک زمین۔ اب آپ بولیے، کعبہ کے، مکے کے بعد، مدینے کے بعد، بیت المقدس کے بعد سب سے مبارک زمین کوئی ہے تو وہ ہندوستان کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین ہے۔ اس سے بڑھ کر اور میں آپ کو بتاؤں، کون سی میں آپ کو دلیل دوں؟ جو چیزیں قرآن بتا رہا ہے، جو چیزیں قرآن بتا رہا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کا مراقبہ، کہتے ہیں کہ ان کا مراقبہ بہت زبردست تھا۔ وہ گنگا ندی کے کنارے بیٹھ کر وہ مراقبہ کر رہے تھے۔ مراقبہ یعنی کہ تصوف کی بات ہے، تو وہ مراقبہ کر رہے تھے، اور وہ مراقبہ کرتے کرتے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ گنگا کا پانی، جمنا کا پانی، وہ کہتے ہیں گنگا جمنا جو ندی ہیں، یہ دو بڑی ندی ہیں ہندوستان کی، گنگا ندی، جمنا ندی۔ تو جمنا ندی کا پانی آسمانی کلر کا ہے، سلور کلر کا ہے، گنگا ندی کا پانی گولڈن کلر کا ہے، سنہرے رنگ کا ہے۔ تو وہ کنفیوز ہو گئے کہ یہ پانی الگ ہے، یہ پانی الگ ہے، گنگا کا پانی ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کنارے پر بیٹھ کے مراقبہ کر رہے تھے، اور مراقبہ کرتے کرتے وہ وہاں تک پہنچے جہاں سے گنگا ندی شروع ہوتی ہے، ہمالیہ کے پہاڑ سے ہوتے ہوئے گزر رہی۔ تو وہاں پر حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جہاں سے یہ گنگا ندی شروع ہو رہی ہے وہاں پر کم سے کم 15 نبیوں کی قبر ہے۔ اللہ اکبر! ہمالیہ پہاڑ ہمارے ملک میں ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جہاں سے یہ ندی شروع ہوتی ہے، جہاں سے یہ ندی بہتے ہوئے آتی ہے، اس جگہ پر وہاں پر 15 نبیوں کی قبر ہے۔ اللہ اکبر! 15 نبیوں کی قبر۔ تو یہ اتنی مبارک زمین ہے، اتنی مبارک زمین ہے۔ کوئی کہتا ہے ہندوستان ہمارا ملک کتنا عظیم ہے، تو ہم کہیں گے کہ صرف عظیم نہیں، یہ ملک تو وہ ملک ہے، یہ زمین تو وہ زمین ہے جس نے جنت کو چھوا ہے، جنت کو ہم نہیں دیکھے، لیکن یہ ملک کی زمین، ہماری ملک کی زمین نے جنت کو چھوا ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو آج ہم دیکھتے ہیں اتنی مبارک زمین، دنیا میں جو 3 زمینیں ہیں، مکہ کی زمین، مدینہ کی زمین، بیت المقدس کی زمین، اس کے بعد اگر کوئی زمین مبارک ہے تو وہ ہندوستان کی زمین ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اس زمین کو گندا کر دیے، زنا سے ہم اس زمین کو گندا کر دیے، ہم اس زمین کو بدنام کر دیے، ہم برے کام کرتے کرتے ہم جو ہے اس زمین کو گندا کر دیے، ہمارے اعمال سے جو ہے یہ زمین ہماری گندی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کی زمین سے اللہ تعالیٰ ہم کو محبت کرنے والا بنائے، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کہیں گے کہ بھئی زمین کی بات کہاں سے آ رہی، تو یہ ملک تو ہمارا ہے ہی الحمدللہ، یہ ملک کی زمین سے ہم محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ زمین وہ زمین ہے جو دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت ملی ہے تو وہ ہندوستان کی زمین پر ملی ہے۔ تو آپ کا جو پہلا قدم تھا وہ ہندوستان کی زمین پر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تو وہ ہندوستان کی زمین تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی مزار مبارک وہ ہندوستان میں ہے۔ 15 نبیوں کی قبریں ہندوستان میں ہیں۔ تو یہ ملک ہمارا ہے الحمدللہ۔ ہم اس ملک کی محبت کرتے ہیں، ہم یہاں کے قانون کی محبت کرتے ہیں، ہم یہاں کے لوگوں کا ہم عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔
میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس ملک سے محبت کرنے والا بنائے اور ہم کو ہمارے اعمال صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو نیک بنائے، ہم کو نمازی بنائے، متقی پرہیزگار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔